السلام علیکم. یونٹ نمبر 2 ریفارم موومنٹس ان انڈیا کلاس 8 اور آپ آ جائیں پیج نمبر 29 پہ. پیج کے لاسٹ پہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا سر سید احمد خان اور آگے ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے 1817 to 1898. ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. آفٹر دی وار دا برٹش ری گینڈ کنٹرول آف انڈیا اینڈ اسٹیبلشڈ دیئر رول. کہ جب کون سی وار کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برٹش جو تھے انہوں نے انڈیا کا کنٹرول حاصل کر لیا, انہوں نے انڈیا پہ قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت جما لی. دا برٹش ہاؤ ایور بیکیم ہوسٹائل ٹورڈز مسلم. لیکن اس جنگ کے بعد ہوا کیا کہ برٹش جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف انہوں نے اپنا رویہ جو تھا وہ بہت دشمنوں والا رکھا, وہ مسلمانوں سے خفا رہتے تھے. Muslims lost their steady jobs in the police force, as lawyers, in the army and in the government. اور ان کی اسی دشمنی کی وجہ سے, جو دشمنی انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف پال رکھی تھی, تو جتنی بھی سرکاری نوکریاں تھیں اس وقت کے زمانے میں, پولیس کی ادھر انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, لائرز کی, وکیلوں کی, آرمی میں, یا کتنی بھی اور گورنمنٹ جابس تھیں, ان سب سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا کیونکہ سرکار اس وقت برٹش تھے اور برٹش جو تھے وہ مسلمانوں کو اپنی کسی بھی سروس میں پسند نہیں کر رہے تھے. Muslims believed the British were aiming to subvert their religion and culture. اور اس دشمنی والے رویے کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی یہ لگنا شروع ہوا کہ اب برٹش جو ہیں وہ ان کے کلچر کو, ان کے ریلیجن کو, ان کی آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو الٹنا چاہ رہے ہیں. Many Muslims refused to cooperate with the British which strained their relations. اور جب برٹش کے اس رویے اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ سوچ آنا شروع ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ مسلم اور برٹش ان دونوں کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے, اور جو رہے سے تعلقات تھے وہ بہت ٹینس ہو گئے. In such circumstances, Sir Syed Ahmad Khan began a lifelong campaign to improve Muslim-British relations and Muslim status in British India. اور ایسے حالات میں سر سید احمد خان منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ برٹش اور مسلمانوں کا جو ریلیشن شپ ہے, وہ جو اتنا ٹینس ریلیشن شپ ہے اس وقت, اس کو تھوڑا سا مائلڈ کر سکیں, اس کو تھوڑا سا سیدھے رستے پہ لے کے آئیں. اور اس لیے انہوں نے ایک کمپین سٹارٹ کی جس میں انہوں نے بہت ساری ایسی کوششیں کی جس کی وجہ سے برٹش کے دماغوں میں مسلمانوں کا امیج اچھا کریٹ ہو سکے اور مسلمان جو ہیں وہ بھی برٹش کو قبول کریں یا ایٹ لیسٹ ان کی اچھی چیزوں کو قبول کریں وہاں پہ. اور اس کے لیے انہوں نے کیا 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 یہ ہم اگلے ٹاپکس میں دیکھیں گے. تو نیکسٹ پیج پہ آئیں. نیکسٹ پیج پہ سب سے پہلا ٹاپک ہے دا علی گڑھ موومنٹ. تو سب سے پہلے کون سی تحریک چلائی سر سید احمد خان نے؟ علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ movement started in 1875 with the establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental School at Ali Garh in Uttar Pradesh, UP. اب علی گڑھ موومنٹ کیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں. یہ جو لکھا ہوا ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج, اس کو MAO کالج بھی کہتے ہیں. علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے بنایا اس کالج کو 1875 میں, اور کس جگہ پہ بنایا؟ UP, انڈیا کا ایک علاقہ ہے اتر پردیش, وہاں پہ. After 2 years, status of the school was upgraded to college in 1877. 1875 میں اس کو محمدن اینگلو اورینٹل اسکول بنایا تھا. اور پھر کیا ہوا, 2 سال کے بعد ہی ترقی کرتے ہوئے سید احمد خان نے اس اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا. اینڈ دا اورینٹل اینڈ دا ویسٹرن ایجوکیشن واز پرووائڈیڈ. اور اسی سے آگے جملہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اورینٹل کا مطلب ہے مشرقی اینڈ ویسٹرن کا مطلب ہے مغربی. اورینٹل اینڈ ویسٹرن کا مطلب ہے کہ اورینٹل مطلب مشرقی یعنی مسلمانوں کی ایجوکیشن, یعنی اس ایریا کے جو مسلمس تھے ان کے جو ایجوکیشن کا طریقہ تھا وہ بھی اس اسکول میں پڑھایا جاتا تھا. اور ویسٹرن ایجوکیشن یعنی انگریزوں کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پڑھائی تھی, تعلیم تھی, وہ بھی یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی تھی. Many Muslims began studying at Aligarh College, which eventually transformed it into a center of excellence for Muslim learning. اور بہت سے مسلمان جو تھے انہوں نے اس کالج میں پڑھنا شروع کیا, اس کالج کو ایکسیپٹ کیا, اور اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا علی گڑھ جو تھا وہ مسلمانوں کی ایکسیلنس کا, مسلمانوں کی شاندار روشن مستقبل کا ایک گڑھ بن رہا تھا علی گڑھ. اب ادھر تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ مسلمان علی گڑھ کالج اتنا فیمس کیوں ہوا, علی گڑھ موومنٹ اتنا فیمس ہوا کہ علی گڑھ اسکول کے اس کو پوری ایک تحریک بنا دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب برٹش سب کانٹیننٹ میں آئے تھے تو مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ انگریزی سیکھنا, انگریزوں کے ساتھ رہنا یا انگریزوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے ان کا جو دین ہے اسلام وہ خراب ہو رہا ہے, اور ان کی تعلیم جو ہے وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دے گی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں آج بھی ایک جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ انگریزوں کا کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں کافر والا ہوتا ہے نا. لیکن سر سید احمد خان نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے انگریز کافر ہیں, وہ چیز اس کو چھوڑ دیں, لیکن اس وقت بھی انگریزوں نے, آج بھی انگریز ہم سے 4 ہاتھ آگے اسی لیے
کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اور مسلمان جو تھے وہ اسی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل تعلیم جو تھی اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ان کو اسلام سے دور کر دے گی. تو سر سید احمد خان کا یہ آئیڈیا تھا کہ مسلمانوں کو دور نہیں ہونا چاہیے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن سے، بلکہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. جہاں پہ انگریزوں کی تعلیم یا انگریزوں کا کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی لیے انہوں نے علی گڑھ اسکول بنایا تاکہ مسلمانوں کے دماغ میں ایک پرسیپشن بیٹھے کہ یہ ایک مسلمان کا بنایا ہوا اسکول ہے. سید احمد خان بھی ایک مسلم لیڈر تھے، تو انہوں نے یہ اپنے لیڈر ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ایک اسکول کریٹ کیا جہاں پہ انہوں نے ایک بہترین قسم کی ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن بھی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے لکھا ہوا نا اورینٹل اینڈ ویسٹرن ایجوکیشن، تو اور ویسٹرن ایجوکیشن بھی. انگریزوں کی جو سائنٹیفک ایجوکیشن تھی، ان کی جو ریسرچ والی ایجوکیشن تھی، وہ بھی مسلمانوں کو دینا شروع کی. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. آگے دیکھو ایمز آف دا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ کے ایمز کیا تھے، کیا مقاصد تھے علی گڑھ موومنٹ کے؟ فالوئنگ آر دا مین ایمز آف دا علی گڑھ موومنٹ. امپروونگ دا مسلم برٹش ریلیشن شپس بائی ڈیولپنگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مسلمانوں کے اور انگریزوں کے تعلقات کو بہتر بنانا. سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں جو برٹش کے لیے قدورت ہے اور برٹش جو ہیں ان کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے سختی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور وہ کب ختم ہو سکتا ہے؟ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے. تو اس لیے انہوں نے علی گڑھ کالج بنایا، علی گڑھ اسکول بنایا تاکہ وہاں پہ مسلمان آئیں اور وہ ان کی ایجوکیشن سے جو بیسٹ چیزیں ہیں وہ اکٹھی کریں اور وہ برٹش کے دماغوں کو سمجھیں کہ وہ کس طرح ہم پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے بچیں. Encouraging Muslims to pursue Western education in order to obtain positions in civil service and the military. اب یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا کہ جب یہ جنگ آزادی ہوئی 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس، تو انگریزوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں نے یہ جنگ ان کے اگینسٹ کی تھی، جبکہ یہ جنگ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی. اور ہندو جو تھے انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ برٹش کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو سخت اکیلا چھوڑ دیا. اب اس سے نا برٹش جو تھے اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادہ دشمنی رکھتے تھے. تو اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو ہم نے پیچھے پڑھا بھی کہ انہوں نے ان کو ساری گورنمنٹ جاب سے، سرکاری نوکریوں سے نکال دیا. اب سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن یعنی انگریزوں والی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کو سول سروسز یعنی جتنی بھی جابز ہیں، سرکاری نوکری ہیں، مسلمانوں کو وہاں پہ نوکریاں مل سکیں اور وہ ایک اچھا معاشی طور پہ گزارا کر سکیں. Educate Muslims about their political rights and face challenges to their social and political standing as compared to Hindus. ایک اور مقصد جو تھا اس کا وہ یہ تھا کہ اب آپ کو ایک چیز بڑی کامنلی پتہ ہے، جو شخص جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کو اپنے حقوق کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے اور کون اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، کون اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پڑھیں لکھیں، تعلیم حاصل کریں اور شعور حاصل کریں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ برٹش ان کے لیے کہاں پہ چیلنج کریٹ کر رہے ہیں، ہندوز ان کے لیے کہاں پہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں، اور وہ ان مسائل کو ان کے لیول پہ جا کے ہندوز اور برٹش جو تھے وہ تعلیمی طور پہ بہت زیادہ آگے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کی طرح تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اور شعور بھی ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ وہ ان کے لیول پہ جا کے ان سے مقابلہ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو اندازہ ہی نہ ہو کہ ان کے خلاف کیا غلط کام ہو رہے ہیں، اور وہ ان کو اندازہ کب ہوگا جب وہ تعلیم اور شعور حاصل کریں گے. اگلا ٹاپک مین کنٹریبیوشنز آف سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشنز کیا تھی، کیا کیا خدمات انہوں نے کی؟ سب سے پہلا پولیٹیکل کنٹریبیوشن، سیاست میں ان کی کیا خدمات تھیں. سر سید احمد خان واز اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف برٹش مسلم ہارمنی. سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں اور برٹش کے اتفاق کے ایک بڑے اسٹرانگ حامی تھے. According to Sir Syed Ahmad Khan, following two reasons were vital for the improvement of relations between the two. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے خیال میں جو فالوئنگ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں یہ بہت ضروری تھی مسلمانوں اور برٹش کے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے. نمبر 1, eradicating the misconceived notion of Muslims by the British, which was distorted by the belief that Muslims were primarily to be blamed for the events of the War of 1857 and hence deserved to be suppressed. برٹش کے دماغ میں جو ایک غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا تھا اس چیز کا کہ مسلمانوں نے ہی ان کے خلاف جنگ آزادی شروع کی ہے، اور اس وجہ سے چونکہ اب آپ کے دماغ میں بھی کانسیپٹ آئے گا جو شخص آپ کے خلاف کوئی جنگ یا کسی ایسی نیگیٹو چیز کا اعلان کرے، بندے کے دل میں اس کے لیے ایک قدورت بیٹھ جاتی ہے، دشمنی، ایک نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو سر سید احمد خان کا سب سے پہلا کانسیپٹ یہ تھا
کہ برٹش کے دل میں جو یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا نا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف 1857 کی جنگ کی جنگ جو ہے وہ تنظیم دی تھی، اس کو ختم کیا جائے. اور اسی لیے برٹش سمجھتے تھے کہ اس جنگ کی وجہ سے وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے. جب یہ کانسیپٹ ان کے دماغ سے نکل جائے گا تو وہ مسلمانوں کو سپریس کرنا، ان پہ ظلم کرنا بھی بند کر دیں گے. مسلمس کنسیڈرڈ دیٹ دی ویسٹرن آئیڈیاز کنفلکٹڈ ود اسلامک ٹیچنگس. مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ مغرب کی جو تعلیم ہے، انگریزوں کی جو تعلیم ہے، وہ اسلامک تعلیم کے خلاف ہے، وہ ان کو اسلامک تعلیم سے دور کر رہی ہے. سید احمد خان on the other hand urged Muslims to benefit from Western science and technology. لیکن دوسری طرف سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان کی اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے، اور ان کی جو بھی تعلیم میں ایڈوانسمنٹ ہے، ان کی تعلیم میں جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں، ان سے ان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. Social contribution. In his pursuance of defending Muslims' position, Syed Ahmad Khan wrote many scholarly writings to build the cause of Muslims as loyal to the British government. اب social contribution کا مطلب ہے کہ انہوں نے معاشرے کی طرف سے ایسی کیا چیزیں کی جن کی وجہ سے برٹش کے دماغ میں عام مسلمان کا کانسیپٹ، عام عوام، مسلم عوام کا کانسیپٹ ان کے دماغ میں ایک بہتر ہو سکے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت ساری اسکالرلی رائٹنگز، یعنی انہیں بہت سارے کالمز لکھے، کتابیں لکھی، بکلیٹس لکھے. دیز انکلوڈ، اور ان بکس میں کیا شامل تھا؟ دی لائل محمدنز آف انڈیا 1860. 1860 میں انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا دی لائل محمدنز آف انڈیا. یا اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ اس کتاب میں انہوں نے بیسیکلی ان وفادار مسلمانوں کے بارے میں لکھا تھا جنہوں نے انگریزوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں بچایا تھا. اب 1857 کی جنگ آزادی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں پہ زخمی اور مرنے والے، تقریباً مرتے ہوئے انگریزوں کو کئی مسلمانوں نے پناہ دی، ان کو بچایا، ان کے گھر والوں کو بچایا. تو انہوں نے ایسے تمام واقعات کے بارے میں لکھا تاکہ برٹش کے دماغ میں ان کو پڑھ کے مسلمانوں کا پازیٹیو امیج جائے کہ مسلمانوں نے بہت سے لوگوں کو بچایا بھی ہے. ایسے آن دا کازز آف انڈین ریوولٹ. ریوولٹ کہتے ہیں بغاوت کو، اور انڈین ریوولٹ پہ یہاں پہ مراد ہے وہی 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا، ایک بکلیٹ لکھا چھوٹا سا، جس میں انہوں نے جتنے بھی اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ جنگ جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی یا جنگ کرنی پڑی مسلمان اور ہندوؤں کو مل کے، انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی جس میں ان ساری وجوہات پہ انہوں نے روشنی ڈالی. اور تیسرا ہے تبین الکلام. تبین الکلام ایک ایسی کتاب تھی جس میں انہوں نے انگریز جو تھے، برٹش جو تھے، وہ کرسچینٹی پہ بلیو کرتے تھے، جس میں انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی کی ریلیشن شپ کو آپس میں بیان کیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے اسلام اور کرسچینٹی دونوں آسمانی مذہب ہیں، ٹھیک ہے. کچھ مذاہب آسمانی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو لوگوں نے خود کریٹ کیے ہیں. اب آسمانی مذاہب میں وہ مذہب شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف دی ہیں، جیسے یہودیت، عیسائیت، اسلام. تو یہ جو ہے نا، یہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ایک ہے کہ رب خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ یہودیزم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی ہے، اور اسلام تو مانتا ہی اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو انہوں نے یہ بک لکھی جس میں انہوں نے ریلیجیسلی دونوں قوموں کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی کہ ہم ایک ہی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، تاکہ برٹش کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو. آگے چلیں. ایجوکیشنل کنٹریبیوشن. ایجوکیشنل کنٹریبیوشن یعنی انہوں نے تعلیم میں کیا خدمات کی، سوسائٹی کی طرف انہوں نے تعلیم کیسے بہتر کی. سید احمد خان aspired to transform Muslims' educational achievement by instilling a desire for high quality education. سید احمد خان کی یہ خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اعلیٰ تعلیم کی ایک خواہش پیدا کر سکیں. مسلمانوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ اسلامک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن تعلیم بھی ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت کے مسلمان جو تھے نا وہ تعلیم سے بہت دور تھے. There were around 711 Hindus in the administration in 1871 compared to only 92 Muslims. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت کے سرکاری نوکریوں کے جو 1871 کا ریکارڈ تھا اس میں 711 ہندوز تھے، جبکہ ٹوٹل 100 سے بھی کم 92 مسلمان تھے، ٹھیک ہے. اب پرابلی بہت سے بچوں کو اردو کاؤنٹنگ نہیں آ رہی ہوگی. اب یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم آج بھی انگریزوں کی غلامی وہ جو اس وقت تھی نا وہ بھی ہمارے دماغ میں ہے کہ ہمیں اردو کی کاؤنٹنگ بھی نہیں آتی، تو یہ بھی سیکھیں. صحیح ہے.
آگے چلیں. سر سید اسی لیے سر سید احمد خان کوشش کر رہے تھے کہ ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ گوگل پہ جا کے بے شمار ریسرچ پڑھ سکتے ہیں, آپ کسی بھی ٹاپک پہ جو دل جاتا ہے آپ کا وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. آپ کیسے پڑھتے ہیں اگر آپ کو انگلش نہ آتی ہوتی؟ آپ کو انگلش آتی ہے لیکن انگلش آپ ضرورت کے لیے سیکھو, اپنی زبان کو سیکھو, اس کو پروموٹ کرو, کیونکہ وہ آپ کی بہتری کی وجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, ہم بک سے پڑھتے ہیں اس کو. سر سید احمد خان wanted Muslims to understand the need of education for progression and to be able to exercise their political and administrative rights. یہی بات کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم اور زبان اس لیے سیکھیں تاکہ وہ ترقی کر سکیں, وہ زمانے کی دوڑ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکیں. and to be able to exercise their political rights, اور اپنے جو بھی سیاسی حق ہیں, یعنی ان کے چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو جابز ہوں, چاہے وہ سول سروسز ہوں, وہاں پہ ان کو اپنے بھرپور حق ملیں. He believed that the Holy Quran emphasizes the importance of obtaining scientific education which contributes to comprehending Allah Almighty's entire magnificence. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہولی قرآن میں, قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ بتایا کہ مسلمانوں کو ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی شاندار کائنات کو مزید مسلمانوں کے لیے روشن کر رہی ہے. صحیح ہے. اس کی ایگزامپل یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بہت ساری باتیں, کہ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کی سائنس کیا ہے, ٹھیک ہے, وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے. اب آپ نے یہ بہت سی باتوں پہ سنا ہوگا کہ اب آپ ہمیں ایک ایگزامپل دیتے ہو کہ جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے, تو اس گردن کے مسح میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری گردن کے پیچھے ایک رگ گزر رہی ہوتی ہے, ہمارے اسپائنل کارڈ کے قریب سے نا ایک رگ گزر رہی ہوتی ہے, جس پہ اگر پانی روز لگ جائے نا, روز, اب مسلمانوں پہ تو 5 ٹائم نماز فرض ہے اور وہ 5 ٹائم پانی لگتا ہے, تو اس کی وجہ سے پاگل پن کا مرض کم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پاگل پن کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں, دماغی جو مینٹل النیسز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اب مسلمانوں کو یہ کیسے پتہ چلا؟ اگر وہ کبھی بھی مسلمان خود تو ریسرچ اس وقت کر نہیں سکتے تھے, کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک بڑا ہی مسلمانوں کے لیے ظلم والا ماحول تھا. مسلمانوں کو ایسا ماحول مل ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ اچھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کر سکیں. تو اب اس لیے ضروری ہے, اب قرآن کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک بہتر اپنا نظریہ پیش کر سکیں, آپ لوگوں کو ایک بہتر پوائنٹ بتا سکیں. اوکے, نیکسٹ لائن پہ آئیں. His contributions include opening of schools in Muradabad and Ghazipur, replicating British education for the Muslims of India, opening of Mohammedan Anglo-Oriental College and organization of Mohammedan ایجوکیشنل کانفرنس ان 1886. اب سر سید احمد خان نے مزید کیا خدمات پیش کیں اس تعلیمی شعبے میں؟ وہ یہ تھیں کہ انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں اسکولز کھولے جن میں برٹش یعنی انگریز تعلیم دی جاتی تھی, لیکن ایک ایسے سٹائل میں جسے مسلمان قبول کر لیں. اس کے علاوہ انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کریٹ کیا, MAO کالج, اور اس کے بعد انہوں نے محمد ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں بنائی. اوکے, اس کے بعد نیچے آ جائیں فیکٹس ٹو نو میں. سر سید آلسو کلیئرڈ برٹش مس انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ دا یوز آف ورڈ الناصرہ بائی دا مسلمس. یہ اب NAZARETH لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ناصرہ پڑھتے ہیں. یعنی ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا. تو برٹش کے دماغ میں مسلمان جو تھے, کچھ مسلمز, وہ برٹش کو ناصرہ بھی کہتے تھے, یعنی ہماری مدد کرنے والے. اب کیا ہوا کہ برٹش کو چونکہ اس ورڈ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اس کو اپنے لیے ایک توہین سمجھتے تھے. یہ آگے لکھا ہوا ہے, دس واز کنسیڈرڈ ایز انسلٹ بائی برٹش بٹ سر سید کلیئرڈ دیٹ دا اوریجن آف دس ورڈ کیم فرام ناصر, این عربک ورڈ میننگ ہیلپر. برٹش اس کو اپنے لیے ایک انسلٹ, ایک توہین سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں گندے لفظوں سے پکار رہے ہیں. لیکن سر سید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس چیز کو, اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کیا, اور انہوں نے بتایا کہ ناصرہ کا جو ورڈ ہے وہ ناصر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مددگار, مدد کرنے والا. Hence, this term was reflection of positive image of British in the minds of Muslim instead of an insult. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ برٹش کے دماغوں میں مسلمانوں کے لیے ایک پازیٹیو, ایک سافٹ کارنر کریٹ ہوا, اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی برٹش کی کہ وہ مسلمان ان کی انسلٹ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئی. آگے آ جائیں. سر سید احمد خان کے ایجوکیشنل موومنٹ کی سگنیفیکینس کا مطلب ہوتا ہے اہمیت. The important role played by Sir Syed Ahmad Khan during the depressing years of Muslim history in the subcontinent was the driving force behind the movement of education prosperity for Muslim community. اب سر سید احمد خان مسلمانوں کے ایسے حالات جب تھے, جب مسلمان پریشان تھے, نا امید تھے, اور انگریز اور ہندو مل کے ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے, تو سر سید احمد خان نے جو
تعلیم کے, مسلمانوں کے شعور کے لیے جو تحریک چلائی وہ بہت زیادہ ضروری تھی مسلم کمیونٹی کے لیے, اور اس نے مسلم کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات پیش کیں. He convinced both British and Muslims to review their rigid approach towards each other. اور انہوں نے مسلمانوں اور برٹش انگریزوں کو دونوں کو اس بات پہ مجبور کیا, دونوں کو منایا اس بات کہ وہ جو ایک دوسرے کی طرف سخت رویہ ہے اپنا اس کو ختم کریں, and focus on the mutual cooperation, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد پہ فوکس کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں, تعاون کریں. He made Muslims realize the importance of education and its significance in improving the socio-economic status of Muslims in the community. انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ مسلمانوں کو تعلیم کی جو ضرورت ہے, تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اور وہ کتنی اہم ہے تعلیم ان کا اسٹیٹس سوسائٹی میں بڑھانے کے لیے. اب فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ دیکھتے ہیں جو شخص جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یا تعلیم یافتہ یا ایک اچھے اسٹیٹ پوائنٹ لیول پہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں, تو لوگ اس کی رسپیکٹ اور اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت ایک ایسے بندے کو جس کے پاس شعور کی کمی ہے یا وہ اپنی زندگی میں کچھ خاص کر نہیں پایا. تو سر سید احمد خان اسی چیز پہ زور دیتے تھے, مسلمانوں کو برٹش کے اگینسٹ اپنا لیول آف لائف بہتر کرنا چاہیے تاکہ برٹش جو ہے وہ مسلمانوں کی بات کو اہمیت دیں. دا رینائسنس ایریا, تو یہ جو مسلمانوں کا لیول یا مسلمانوں کا جو عزت تھی وہ بہتر ہوئی تھی برٹش کی نظر میں, وہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہوئی تھی؟ سر سید احمد خان کی ان تعلیمی براڈ پولیٹیکل اویئرنیس, اس کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا, اینڈ ریئلائزیشن آف دا ویلیو آف ایجوکیشن, اور لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کا کنٹریبیوشنس. سر سید احمد خان از رائٹلی ٹائٹلڈ ایز دا فادر آف پاکستان موومنٹ, اور انہی خدمات کی وجہ سے, انہی جو بھی کنٹریبیوشن کہا جاتا ہے فادر آف دا پاکستان موومنٹ, یعنی بانیے تحریک پاکستان کو شروع کرنے والے. یعنی انہوں نے اب کلیئرلی یہاں پہ بات آتی ہے کہ سر سید احمد خان کی جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہم نے پڑھی ہیں اس میں کہیں پہ بھی پاکستان کا ذکر یا ایک الگ نیشن یا الگ کنٹری کا ذکر نہیں آیا, لیکن سر سید احمد خان کے جتنے بھی آئیڈیاز تھے, سر سید احمد خان کی جتنی بھی کوششیں تھیں, وہ صرف اس لیے تھیں کہ مسلمان سیپریٹلی, اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا سب کانٹیننٹ میں کہ مسلمان کو ایک الگ طریقے سے گرو کرنا چاہیے, ایک ہندو کو ایک الگ طریقے سے گرو کرنا چاہیے. اس سے پہلے لوگوں میں ایک کانسیپٹ تھا کہ ہمیں, یعنی اس ہمیں میں انڈینز مسلمس بھی آتے تھے اور سب ہندوز بھی آتے تھے سب کانٹیننٹ کے. تو اس وقت یہ جو کانسیپٹ تھا نا کہ مسلمس اور ہندوز کو ایک ساتھ گرو کرنا چاہیے, سر سید نے اس چیز کا بتایا لوگوں کو کہ ہندوز آپ کا بھلا نہیں چاہتے, انگریز آپ کا بھلا نہیں چاہتے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی, اپنی آئیڈینٹی, اپنے کلچر اور اپنی نیشن کو آپ کو خود بچانا پڑے گا. تو یہ انڈائریکٹلی پاکستان کے موومنٹ کا جو تھا وہ ایک سٹارٹ تھا. اوکے, آگے آ جائیں آپ. یہ ڈو یو نو کا بلاک ہم بعد میں پڑھیں گے, پہلے کنٹریبیوشنز آف مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں کہ سر سید احمد خان نے جو تعلیمی ادارے کریٹ کیے تھے مسلمس کے لیے, اس کا کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو. Apart from the Aligarh movement, notable educational institutions such as Anjuman Himayat-e-Islam, Sindh Madrasatul Islam, Islamia College Peshawar, Darul Uloom Deoband and Nadwatul Ulema Lucknow also played a role in the resurgence of Muslims across the subcontinent. Resurgence کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا دوبارہ زندہ ہونا, یعنی مسلمانوں کا دوبارہ گرو کرنا سوسائٹی میں. اب یہ جتنے بھی ہیں نا, یہ سب انسٹیٹیوٹس ان اداروں کے نام لکھے ہوئے جو سید احمد خان نے بنائے مسلمانوں کی تعلیمی بہتری کے لیے. اب ساروں کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا. دارالعلوم دیوبند, سب سے پہلے جو انسٹیٹیوٹ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند واز اسٹیبلشڈ ان 1867. اب جتنے بھی ہم نے ڈیٹس پڑھی ہیں کہ سر سید احمد خان نے کون سا اسکول, کون سا کالج, کون سا یونیورسٹی یا جو بھی ادارہ تھا وہ کس ڈیٹ پہ کریٹ کیا, کس ایئر میں کریٹ کیا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 1867 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند اسٹیبلش کیا ان دیوبند, سہارنپور, یو پی, انڈیا. کس جگہ پہ کریٹ کیا؟ یو پی کا ایک علاقہ تھا سہارنپور, وہاں پہ. This organization worked to safeguard Muslims' religious, social and educational endowment. اور یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا معاشی, معاشرتی اور دینی جو کام تھے ان پہ مسلمانوں کی خدمت کی جاتی تھی. aside from religious education کے علاوہ یعنی اسلام کی ایجوکیشن کے علاوہ several skills were also taught such as calligraphy and cloth weaving. اور یہاں پہ اس کی پڑھائی, اسلامک پڑھائی اور دینی تعلیم کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ ہنر بھی سکھائے جاتے تھے, یعنی وہ تاکہ ہنر کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں اپنا ایک نام کریٹ کر سکیں. اور ان اسکلس میں کون کیا شامل تھا؟ کیلیگرافی یعنی خطاطی, اچھے طریقے سے لکھنا, اور کلاتھ ویونگ یعنی کپڑا بننا سکھایا جاتا تھا.
اگلا ہے انسٹیٹیوٹ ندوۃ العلماء. ندوۃ العلماء واز کریٹڈ ان لکھنؤ ان 1894. 1894 میں لکھنؤ میں یہ ایک ادارہ کریٹ کیا گیا. A composite syllabus comprising English, science and religious subjects was taught at the primary level. اور کیا سمجھا ہے composite syllabus؟ ایک یعنی ایک کمپلیٹ طریقے سے مکسڈ سلیبس یہاں پہ پڑھایا جاتا تھا جس میں انگلش شامل تھی, انگریزی, سائنس اور ریلیجیس سبجیکٹس اور اسلامک سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے. The Muslims of the subcontinent benefited greatly from the alumni of this institution. اور ندوۃ العلماء کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس, alumni کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں, اس انسٹیٹیوٹ کے پرانے اسٹوڈنٹ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا. یعنی اس انسٹیٹیوٹ سے جو لوگ پڑھے انہوں نے بعد میں مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا. دارالعلوم produced such open-minded academics who successfully carried out the task of spreading Islam in the modern world. ندوۃ العلماء نے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کیے اور ایسے پڑھائی انہوں نے اپنی رکھی کہ ان سے جو لوگ پڑھ کے نکلے انہوں نے بعد میں اسلام کو پورے عالم میں بہت بہترین طریقے سے پھیلایا اور لوگوں کو سمجھایا. نمبر 3 انسٹیٹیوٹ ہے لکھا ہوا سندھ مدرسۃ الاسلام. سندھ مدرسۃ الاسلام سے قائد اعظم بھی پڑھے تھے. سندھ مدرسۃ الاسلام ایوالوڈ انٹو اے میگنیفیشنٹ بلینڈ آف ماڈرن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن. اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں کیا تھا کہ وہ ایک میگنیفیشنٹ بلینڈ, میگنیفیشنٹ کا ایک شاندار ایسا ادارہ تھا جہاں پہ وہ ویسٹرن ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے تھے یعنی انگریزوں والی بھی, اور اورینٹل ایجوکیشن یعنی مشرقی ایجوکیشن یعنی سب کانٹیننٹ کی تعلیم بھی دیتے تھے. محمد علی جناح, دی فاؤنڈر آف پاکستان, اسٹڈیڈ ان سندھ مدرسۃ الاسلام فرام 1877 ٹو 1892. اور انہوں نے بتا دیا کہ قائد اعظم بھی یہاں اسی ادارے میں پڑھے تھے. کب سے کب تک؟ 1877 سے 1892 تک. The historical significance of Sindh Madrasat al-Islam extends beyond that to a pivotal educational institution during the Pakistan movement. اور پاکستان موومنٹ یعنی تحریک پاکستان میں سندھ مدرسۃ الاسلام کا کردار بہت اہم ہے. اب پیچھے آ جاؤ, پچھلے صفحے پہ ہم نے فیکٹس ٹو نو کا ایک بلاگ چھوڑا تھا, ڈو یو نو کا بلاگ, اس کو دیکھ لیں. سر سید احمد خان ڈیولپڈ ہز ٹو نیشن آئیڈیا فار اے ریزن. کہ سر سید احمد خان نے جو ٹو نیشن تھیری پیش کی تھی, ٹو نیشن آئیڈیا یعنی دو قومی نظریہ, اس کی ایک وجہ تھی. کیا وجہ تھی؟ Sir Syed Ahmad Khan recognized that as a minority, Western democratic system of political representation was not in the best interest of the Muslim community. انہوں نے اندازہ لگایا کہ انگریز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں آ تو گئے ہیں لیکن ان کی تعداد ہر طریقے سے سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمس اور سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہندوز دونوں سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ انگریز رہتے تو نہیں تھے, انگریز لوگ تو نہیں رہتے تھے یہاں پہ, بس وہ حکمران تھے جو اپنے جو بھی آئیڈیاز تھے اور جتنے بھی احکام تھے وہ عام عوام پہ اپنے چلاتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ انگریز چونکہ اس سوسائٹی میں رہتے نہیں ہیں تو ان کا حکومت کا طریقہ جو ہے وہ بھی کسی بھی طرح سوٹیبل نہیں ہے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے, اور مور امپورٹنٹلی مسلم کمیونٹی کے لیے صحیح نہیں ہے. Sir Syed's opinion that Congress party was working against the Muslims' interests led him to create the two-nation theory, which states that Muslims and Hindus cannot coexist. اور جب انگریزوں کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ سر سید نے کہا کہ انگریز چونکہ رہتے نہیں ہیں تو ان کا حکمرانی کا طریقہ بھی ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. دوسری بات, سر سید کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جو ہندو پارٹی ہے جو کانگریس پارٹی ہے وہ بھی کسی بھی طرح مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی, بلکہ ان کا ہر اٹھایا ہوا قدم جو ہوتا ہے وہ ہندوؤں کے فائدے میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ انگریز تو رہ نہیں سکتے ہمارے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بھی اب نہیں رہ سکتے. The Muslims should be treated as a separate country due to fundamental differences. اور انہی جو فرق ہیں اور جو ڈفرینسز ہیں ان کے آپس کے, ان کے ریلیجیس ڈفرینسز, ان کے رہنے سہنے کا طریقہ, وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اور ان کو الگ الگ شفٹ کرنا چاہیے. یعنی مسلمانوں کو ایک الگ جگہ پہ ایک الگ کنٹری دے دینا چاہیے اور ہندوز کو ایک الگ جگہ پہ ایک الگ کنٹری دینا چاہیے. اٹ واز امپاسبل فار ہندوز اینڈ مسلم ٹو لیو ٹوگیدر. انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندوز ایک ساتھ رہیں, یہ تقریباً ناممکن ہے. آگے دیکھیں, اب ہمارا آخری پیج اور آخری ٹاپک رہ گیا اس کا, سید امیر علی. سید امیر علی کون تھے؟ یہ ایک وکیل تھے, جورسٹ تھے, لائر تھے, ٹھیک ہے, اور یہ انڈیا کے پہلے لائر تھے جنہیں یو کے کی ایڈوائزری باڈی میں شامل کیا گیا تھا. ایڈوائزری باڈی بھی ہم آگے پڑھیں گے. ایڈوائزری باڈی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ قانون اور قوانین بنانے میں مشورے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے لائرز سے, ٹھیک ہے. تو یہ سید امیر علی بہت پڑھے لکھے ایک شخصیت تھے سب کانٹیننٹ کی. ہم پڑھتے ہیں سید امیر علی کے بارے میں. انٹروڈکشن. سید امیر علی واز برٹش انڈین جورسٹ ہو ہیلڈ فرام دا اسٹیٹ آف اودھ. اسٹیٹ آف اودھ میں یعنی ریاست اودھ میں یہ پیدا ہوئے
اور ریاست اودھ آپ نے پڑھا ہوا ہے پیچھے، ہم نے پرانی بک میں یا شاید اسی بک میں کہیں آپ نے پڑھا ہوگا، ریاست اودھ کا بادشاہ کون تھا؟ نواب سراج الدولہ. تو سید امیر علی جو تھے وہ ایک انڈین جورسٹ تھے، یعنی انڈیا میں پیدا ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے برٹن میں کام کیا، اسی لیے انہوں نے لکھا ہوا برٹش انڈین جورسٹ. He was born on 6th April 1849 at Cuttack in Odisha. وہ اودیشہ کے علاقے کٹک میں پیدا ہوئے 1849 میں. His father moved the family to Calcutta. اور بعد میں ان کے فادر جو تھے، ان کے والد جو تھے، وہ اپنی فیملی لے کے کلکتہ شفٹ ہوئے. He graduated from Calcutta University in 1867 and obtained an MA honors degree in ہسٹری ان 1868. پہلے انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور بعد میں انہوں نے وہیں سے ایک ایم اے کی ڈگری بھی لی. LLB ڈگری فالوڈ کوئکلی ان 1869 اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی جلدی سے انہوں نے LLB یعنی قانون کی ڈگری بھی لے لی. He then began legal practice in کلکتہ اور اس کے بعد انہوں نے کلکتہ میں لیگل پریکٹس کا مطلب ہے قانون کی پریکٹس شروع کر دی. جو انہوں نے لا پڑھا تھا اس کی پریکٹس شروع کر دی، عدالتوں میں جانا شروع کر دیا. Up till then, he already became one of the highest Muslim achiever of his generation. اور اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد وہ مسلمانوں کے اپنے وقت کے سب سے بڑے آدمی بن چکے تھے. In 1882, he became a member of the Imperial Legislative Council. وہ ایک لیجسلیٹو کونسل کا حصہ بن گئے، سب کانٹیننٹ کی یعنی قانون ساز ادارے کا حصہ بن گئے. In 1890, he was appointed as a high court judge. 1890 میں ان کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیا گیا، یعنی وہاں پہ وہ جو سب سے بڑا جج ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے وہ بنا دیا گیا. Amir Ali was the first Indian who was nominated as a member of Privy Council to which he remained a member till his death on 3rd August 1928. اور 1928 میں ان کی وفات ہوئی، 1849 میں وہ پیدا ہوئے. آپ کو ڈیٹ آف برتھ، ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ یاد ہونی چاہیے. سید امیر علی پہلے شخص تھے سب کانٹیننٹ کے جن کو پرائیوری کونسل کا ایک ممبر بنایا گیا. پرائیوری کونسل UK کا ایک قانون ساز ادارہ ہے جہاں پہ وہ قانون بنانے میں قانون ساز لوگوں کی مدد لیتے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے کب تک کام کیا؟ اپنی وفات تک یہ اسی ادارے میں کام کرتے رہے. اب آگے آ جاؤ ان کی مین کنٹریبیوشن، یعنی انہوں نے کیا خدمات پیش کی مسلمانوں کے لیے. سب سے پہلی ہے لٹریری کنٹریبیوشن. لٹریری کا مطلب ہے تعلیم میں انہوں نے کیا خدمات پیش کی. امیر علی از فیمس فار ہز لٹریری ورک، پولیٹیکل ایفرٹس اینڈ اچیومنٹس. امیر علی بہت مشہور ہیں اپنے لٹریری ورک یعنی اپنی تعلیمی خدمات کے لیے. پولیٹیکل ایفرٹس، انہوں نے سیاست میں کیا کیا کوششیں کی اور جو انہوں نے حاصل کیا. ہی واز دا آتھر آف 2 فیمس ورکس. وہ انہوں نے 2 بڑی عظیم کتابیں لکھی. One of which is the history of Saracens, published in 1889, that tells the story of the rise and fall of Saracens. اب Saracens کیا ہیں؟ شام، فلسطین اور اس کے ارد گرد کے جو عرب علاقے ہیں وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو Saracens کہا جاتا ہے. اور انہوں نے ان کی ہسٹری کے بارے میں، سراسنس کی تاریخ کے بارے میں ایک بڑی شاندار قسم کی کتاب لکھی جس میں ان کے رائز اور فال کے وہ کیسے اس علاقے میں آئے، کیسے انہوں نے وہاں پہ حکومت بنائی اور کیسے ان کا راج وہاں پہ ختم ہوا. اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی. اور دوسری کتاب ان کی کیا تھی؟ دا ادر ورک از دا اسپرٹ آف اسلام، پبلشڈ ان 1891. اور دوسری بک تھا، ان کا نام تھا اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی روح، اسلام کا جذبہ. اور وہ کب پبلش کب ہوئی تھی؟ 1891 میں. He also wrote articles mainly countering anti-Muslim articles of a Christian. اور اس کے علاوہ وہ ایسے اکثر کالمز اور آرٹیکلز اور پیراگرافس لکھتے رہتے تھے جو ایسے کرسچین کالمز کے آنسر ہوتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف لکھے جاتے تھے. اوکے، نمبر 2 پہ آؤ، پولیٹیکل کنٹریبیوشن. انہوں نے سیاست میں کیا خدمات پیش کی. At that time, Sir Syed Ahmad Khan was strongly against the Muslim participation in politics. اس وقت سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کے سیاست میں شمولیت کے سخت خلاف تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کی سچویشن اور ان کی جو حالت ہے وہ اس وقت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں اگر شامل بھی ہو جائیں تو اپنی بات منوا سکیں. Amir Ali founded a political organization in the year 1878 called National Mohammedan Association at Calcutta. لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بنائی، ایک سیاسی ادارہ بنایا کلکتہ میں جس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل محمدن ایسوسیشن. This was later known as Central Mohammedan Association and a lot of its branches began working all over the Indian. جس کا نام ان نیشنل محمدن ایسوسیشن سے بدل کے بعد میں رکھ دیا گیا سینٹرل محمدن ایسوسیشن، اور اس کی بہت ساری برانچیں پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلا دی گئیں. اتنا اس نے ترقی کی اور وہ لوگوں مسلمانوں میں اتنا مشہور ہوا ان کا یہ سیاسی ادارہ کہ وہ پورے سب کانٹیننٹ میں اس کی برانچز کھول دی گئیں.
He believed that the status of Muslims as independent nation in India would not be possible without their own political organization. امیر علی کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا جو یہ خیال ہے نا کہ وہ ایک الگ طریقے ایک الگ ملک میں اپنی زندگی بسر کریں, وہ کبھی بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے انگریزوں تک ایک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے. دیٹ واز دا مین ایم آف دا اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرل محمدن ایسوسیشن, اور یہی ایک ایسا مین وجہ تھی, مین ریزن تھی جس کی وجہ سے سید امیر علی نے یہ ادارہ جو تھا وہ کریٹ کیا. اب آپ کو یہ کوشچن بھی بن سکتا ہے واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دا کریشن آف نیشنل محمدن ایسوسیشن, تو یہ اس کا آنسر ہے دا مین آبجیکٹیوز, اور مین آبجیکٹیوز کا بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ وٹ آر دا مین آبجیکٹیوز آف وٹ ور دا مین آبجیکٹیوز آف اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرل محمدن ایسوسیشن. تو کیا ہیں اس کے مین آبجیکٹیوز؟ پولیٹیکل ٹریننگ آف دا مسلمس, کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پہ تعلیم دی جائے, مسلمانوں کو سیاسی طور پہ ٹرین کیا جائے کہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ سے کیسے منواتے ہیں. کنزرویشن آف مسلم انٹرسٹس, مسلمانوں کے جو بھی انٹرسٹ ہیں, مسلمانوں کے جو بھی فائدے ہیں, مسلمانوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو سنبھال کے ان کو باقاعدہ سے گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں وہ ایسے ہی آپ ضائع ہوتے رہیں اور کوئی ان کو سنے نہ. اسٹیبلشمنٹ آف گڈ فیلنگس امنگ دا فالوورز آف ڈفرینٹ فیتھس ان انڈیا, اور انڈیا میں رہنے والے مختلف ریلیجن کے لوگ, مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے درمیان میں ایک اچھی اور ایک اتحاد والی فیلنگ کریٹ کرنا کہ وہ آپس میں مل جل کے اتحاد رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہر شخص وہ اپنے ریلیجن اور اپنے رنگ و نسل کی بیس پہ لڑتا رہے. تو یہاں پہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 ریفارم موومنٹس ان انڈیا ختم ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.